لم سے جانا قسط نمبر 40 از قلم لائبہ خان۔ برلاس منہ کھولے حیرت سے محضلہ کو ہی صرف دیکھ رہا تھا جو ایک بہن ہونے کے باوجود اسے اپنی معصومیت کا دھوکہ دیتے اسے 5 لاکھ لے چکی تھی۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ دیا۔ سوکھی لکڑی۔ برلاس جیسے ہی ہوش میں آیا محضلہ کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ اٹھا تھا اور ساتھ ہی محضلہ کی طرف بھاگتے ہوئے وہ چیک لینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ شمائلہ بیگم اور نائلہ بیگم بھی ساری کارروائی کو دیکھ رہی تھیں اور وہ بھی محضلہ کی شرارت کو دیکھ کر مسکرا اٹھی تھی۔ لالہ بچائیں ہمیشہ کی طرح محضلہ شرارت کرنے کے بعد ملیار لالہ کو پکارتے ہوئے لاؤنج میں بھاگتے بھاگتے چیخ رہی تھی، برلاس رک جاؤ، اسے چوٹ لگ جائے گی۔ ملیار نے محضلہ کی فکر کرتے ہوئے کہا تھا، ایک تو پہلے سے ہی اتنا لمبا فراک اس نے پہنا ہوا تھا اور اسی فراک کو ہاتھ میں اٹھائے چیک کو اپنے ہاتھ میں دباتی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ لگ جائے اس ٹڈی کو چوٹ، اس نے مجھ سے 5 لاکھ لیے ہیں اور بیوقوف بھی بنایا ہے۔ برلاس تو آج ملیار کے کہنے پر بھی نہیں رک رہا تھا۔ برلاس رک جاؤ، وہ گر جائے گی۔ بات کو سمجھا کرو یار، تمہیں اپنے 5 لاکھ جانے کا افسوس ہے یا پھر اپنے بیوقوف بن جانے پر؟ ملیار نے اس بار سخت سے لہجے میں کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی برلاس کو رکنا پڑا تھا۔ محضلہ جلدی سے بھاگتے ہوئے ملیار کی طرف آ کر اس کی پیٹھ کے پیچھے پڑا۔ محضلہ جلدی سے بھاگتے ہوئے ملیار کی طرف آ کر اس کے پیٹھ کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ گہری گہری سانسیں بھرتے ہوئے وہ ضرم کو پریشان کر گئی تھی۔ ضرم ملیار کے پیچھے ہی کھڑا تھا اور محضلہ اس وقت ان دونوں کے بیچ کھڑی چھپ گئی تھی۔ ضرم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو سہلاتے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ گہری گہری سانسیں بھرتے بھاگنے کی وجہ سے چہرہ سرخ کیے ہوئے تھی۔ پانی لے کر آؤ، پاس کھڑی ملازمہ سے ضرم نے جلدی سے کہا۔ ملازمہ بھی جلدی سے جا کر پانی کا گلاس لے آئی تھی اور ضرم نے پانی کا گلاس محضلہ کے منہ سے لگا لیا تھا۔ محضلہ نے سارا پانی ہی 2 سے 3 گھونٹ میں پی کر ختم کر دیا تھا اور اب وہ قدرے بہتر حالت میں کھڑی تھی۔ چلو بچیوں، سب تیار ہو تو جلدی کرو۔ سامان سارا ملازمہ نے گاڑی میں رکھوا لیا ہے، مزید اگر دیر ہوئی تو ٹائم پر وہاں پہنچ نہیں پائیں گے۔ ہم جلدی چلو سب۔ برلاس ایک ہی بار میں گل کو محرم بنا کر حویلی میں لے کر آنا چاہتا تھا، اسی لیے نکاح بینکوٹ میں رکھوایا گیا تھا جو گل کے یتیم خانے سے بھی قدرے قریب تھا، اور یہاں سے جانے کی بھی کم از کم ان لوگوں کو 2 گھنٹے تو لگ ہی جانے تھے، اور نکاح ہونے کے بعد سب نے ایک ساتھ حویلی ہی آنا تھا گل کو لے کر، اس لیے لان کو بھی خوبصورتی سے سجا لیا گیا تھا۔ ہاں چلو جلدی کرو، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ دادا جی بھی اپنے کمرے سے نکلتے کہا اور سبھی ہنستے مسکراتے گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ 5 گھنٹے بعد برلاس خانزادہ اور گل خانزادی اس وقت خانزادہ حویلی کے لان میں اسٹیج پر بیٹھے ہنستے مسکراتے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی پرسکون تھے ایک دوسرے کے محرم بن کر۔ برلاس کے چہرے پر مسکراہٹ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور گل بھی وائٹ کلر کا غرارہ اور شارٹ کرتی پہنے، ہاتھوں میں ریڈ کلر کے گجرے پہنے، بھاری جیولری کے ساتھ ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ پیر لرز رہے تھے۔ پہلی بار وہ اتنی دور آئی تھی اور لوگوں کو دیکھ کر اسے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک کمرے میں جا کر بند ہو جائے، لیکن پاس میں برلاس اس کے ہاتھ پر ذرا سا دباؤ ڈالتا تو وہ خود کو پرسکون سا محسوس کرتی کہ برلاس اس کے پاس ہی ہے۔ عارش خانزادہ مسکراتے ہوئے ملیار سے باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سے ہی اسے اپنے آفس کے مینیجر کی طرف سے کال آئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی اور لان کے سنسان حصے کی طرف گیا تھا، کیونکہ اس طرف لوگوں کا جھرمٹ تھا اور بہت زیادہ باتوں کا شور آ رہا تھا۔ ہاں بولو، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ عارش نے اپنے مینیجر کی کال اٹھاتے کہا تھا۔ نہیں سر، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز جلدی سے یہاں پر آ جائیں، بکھلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ عارش نے ماتھے پر بل لیے پوچھا تھا۔ وہ مینیجر کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ عارش کو کسی طرح شو روم میں ہوئے نقصان کے بارے میں بتائیں۔ جلدی بتاؤ، کیا ہوا اور کیا میں لگائی ہوئی بکری کی طرح جو بات ہے وہ بتاؤ۔ عارش کا نہ جانے کیوں ٹیمپرامنٹ لوز ہو رہا تھا اس کے میں کرنے پر۔ وہ سر جو ہمارا نیو اسٹاک آیا تھا گاڑیوں کا، اس میں سے 6 گاڑیاں غائب ہیں، وہ بھی سب سے مہنگی ترین۔ میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنے کی کوشش کی تو سی سی ٹی وی سارے کیمرے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مینیجر کی بات سن کر عارش کو اپنا دماغ
پگ سے اڑتا محسوس ہوا۔ اتنا بڑا نقصان! 6 مہنگی ترین گاڑیاں، اس کا مطلب 7 سے 8 کروڑ کا نقصان اسے ہو گیا تھا، وہ بھی ایک ہی رات میں بیٹھے بٹھائے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں نے تمہیں وہاں کیا چھولے بیچنے کے لیے بٹھایا تھا؟ اسی لیے ہی بٹھایا تھا نا کہ تم شو روم کا دھیان رکھو۔ صرف ایک دن کے لیے ہی تو آیا تھا میں اپنے گھر۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ چوروں کو راستہ مل گیا کہ وہ عارش خانزادہ کے شو روم سے پہ ڈھاکہ ڈالے؟ عارش کا غصے کے مارے دماغ سلب ہونے کے قریب تھا۔ مینیجر تو اپنے باس کی دھاڑ سنتے ہوئے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے اپنا کان سن ہوتے محسوس ہوا اور اس کے ہاتھ سے موبائل ہی چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ آج سے موبائل بند کرتے ہی زور سے زمین پر پھینک دیا تھا۔ لان میں ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے اس کا سر غصے کی وجہ سے پھٹنے کے قریب تھا۔ پوری رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ بلیک شلوار قمیض کے آستینوں کو کوہنی تک فولڈ کیے شال اٹھا کر اس نے لان کے ایک طرف ہی غصے سے پھینک دیا تھا۔ اسے بھی اس وقت جلد سے جلد اسلام آباد اپنے شو روم پہنچنا تھا۔ وہ لان سے ابھی گزر ہی رہا تھا کہ ملیار نے اسے اس قدر شدید غصے میں دیکھا تو جلدی سے اس کی طرف بھاگ کر گیا تھا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ اتنا غصے میں کیوں ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ ایک ہی ساتھ سارے سوال پوچھ کر وہ عارش کی طرف دیکھنے لگا جس کا غصے کی وجہ سے تنفس ہی بگڑ گیا تھا اور وہ گہرے گہرے سانس لیتا کسی بھی طرح غصے پر قابو بالکل بھی نہیں پانا چاہتا تھا۔ وہ مینیجر کی جان لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے عارش خانزادہ کی عزت میری باہوں میں ہر رات گزارتی ہے۔ اس کا ثبوت میرے پاس ہے۔ تصویروں کی صورت میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ باہر سے دکھنے والا پارسا عارش خانزادہ کس طرح سے اس کی بیوی ہر رات میری باہوں میں گزارتی ہے۔ مختار قدیم کی آواز سن کر لان میں عجیب سا موت کا سا سناٹا پھیل گیا تھا۔ ہر کوئی حیرت بھری نظروں سے اپنی آنکھوں کو بڑا بڑا کیے مختار قدیم کو دیکھنے میں مصروف تھا، جو اسٹیج پر کھڑا ہاتھ میں مائک لیے چیخ چیخ کر چلاتے ہوئے سب کو اوزلا کے کردار کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم میری بیوی کے بارے میں؟ ہاں، عارش جو پہلے ہی غصے میں تھا، اسے تو موقع مل چاہیے تھا کسی نہ کسی پر اپنا غصہ اتارتے ہوئے، جو اسٹیج کی طرف بڑھتے بنا ارد گرد دیکھے مختار قدیم کو مارنا شروع ہوا تھا اور مختار قدیم اس کے ہاتھ کے بھاری مکوں کی تاپ نہ لاتے ہوئے گر گیا تھا اور اس کے اوپر بیٹھتا جنونی انداز میں اس کے منہ پہ مکے مار رہا تھا۔ عارش کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہو جاؤ، کیا تماشا لگا رہے ہو سب کے بیچ ہماری عزت کا؟ جلدی سے زرم، ملیار اور سب نے اسے مختار قدیم سے پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ بابا آپ دیکھ نہیں رہے وہ کیا بکواس کر رہا ہے میری بیوی کے بارے میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تماشا لگا رہا ہوں؟ سب کے سامنے عارش تو بالکل شیر کی طرح بپھرا کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح ملیار اور زرم سے اپنے ہاتھ چھڑا کر مختار قدیم کا گلا دبا کر اس کا قصہ ہی ختم کر دے۔ بیٹا تسلی سے بات کرو اور اس خبیث انسان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم زیب خانزادہ نے اپنے بیٹے کے کندھر پہ ہاتھ رکھتے اسے جیسے تسلی دینی چاہی تھی۔ اوزلا تو اپنی جگہ بالکل سن سی کھڑی تھی، اس میں ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ آگے جانے کی اور نہ ہی کسی کی طرف دیکھنے کی۔ آنکھیں نیچے کیے وہ کھڑی خود کو ہی ملامت کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے پاس ثبوت، یہ دیکھو، یہ پکچرز دیکھو۔ مختار قدیم اگلے ہی پل جلدی سے اٹھا اور اپنے پلان کو فلاپ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جلدی سے اپنے سائیڈ پاکٹ سے ساری تصویریں نکالتے ہوئے اس نے عارش کے منہ پر پھینک دیے تھے۔ عارش نے قدرے حیرت اور صدمے کی حالت میں کھڑے جا بجا پڑی اپنی بیوی کی تصویریں اور اس گھٹیا انسان کی تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک تصویر پر اس کی نظر پڑی تو وہ تصویر دونوں کے انتہائی قریب سے بنائی گئی تھی اور کچھ میں ویڈیوز بھی تھیں۔ اے آئی کا زمانہ ہے، کسی بھی اے آئی ٹول میں ایک پکچر ڈالو تو وہ ویڈیو بنا کر کریٹ کر کے دے دیتا ہے، اور مختار قدیم نے بھی اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اے آئی ٹول ایپ سے ساری تصویروں کو ایڈٹ کیا ہوا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے میری بیوی کے بارے میں ایک اور بار بھی بکواس کرنے کی کوشش کی تو۔ اچھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ضرور یہ تمہیں من گھڑت کہانی سنائیں گی، جاؤ جا کر اپنی بیوی سے خود ہی پوچھ لو۔ مختار قدیم نے عارش کی طرف دیکھتے ہوئے استہزائیہ بھرے انداز میں کہا تھا۔ چھوڑو مجھے اوزلا، ادھر آؤ میرے پاس۔ زرم اور ملیار سے خود کو چھڑاتے ہوئے اوزلا کو اپنی طرف بلایا تھا۔ سب عورتیں
صدمے کی حالت میں کھڑی تھی۔ ابھی تک کسی کا دھیان بھی اس بات کی طرف گیا ہی نہیں تھا کہ عورتوں کے پورشن میں وہ غیر مرد کھڑا کیا کر رہا ہے۔ عرضلا کے پیروں سے تو مانو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کے پیر تو اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے وہ عارش کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عرضلا، بتاؤ سب کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ویسے بھی مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ ایسا کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا کہ تم میرے ساتھ بے وفائی کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ باوفا ہو میری جان، لیکن ان سب کو بتاؤ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عارش نے عرضلا کے پاس جاتے ہوئے اسے سب کو بتانے کے لیے کہا۔ عارش، یہ کیا بکواس ہے؟ اگر تجھے میری بہن پر یقین ہے تو ایسے ہی یقین کر۔ وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی پیش نہیں کرے گی، اور ویسے بھی مجھے میری بہن پر پورا یقین ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے اس کے لالا کا سر جھک جائے۔ ملیار نے آگے بڑھتے ہوئے عارش کو عرضلا سے دور کرتے اپنے حصار میں بھرا تھا۔ تو چپ کر، تو ہمارے بیچ میں نہ بول۔ یہ ساری تصویریں فیک ہیں، اور یہ میری تصویر، اسے میری دوست خدا نے بھیجی تھی، کیونکہ وہ اس شخص سے پیار کرتی تھی۔ اس لیے اس پہ میری والی پکچر بھی بھیج دی جو میں نے اس کے ساتھ بنائی تھی۔ باخدا اس پہ میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اور میں بالکل سچ بول رہی ہوں۔ عارش، آپ کو یقین ہے؟ عرضلا نے عارش کی طرف دیکھا تو عارش نے بنا کسی کی بھی پرواہ کیے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میری جان، مجھے تم پر یقین ہے، پریشان مت ہو۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور میں جانتا ہوں۔ عارش کے یقین کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تو مختار قدیم اپنے پلان کو فلاپ ہوتا محسوس کر رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے جلدی سے کہا تھا کہ میرے پاس ایک اور بھی ثبوت ہے۔ اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اپنی بکواس بند کرو، وہ بھی کوئی جھوٹا ثبوت ہی ہوگا۔ عارش نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ جلدی سے ہدا اسٹیج پر آئی تھی۔ ہدا کو انہوں نے بلایا تو نہیں گیا تھا، لیکن وہ پہنچ گئی تھی۔ عارش بھائی، اپنی بیوی کو زیادہ پارسا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بول رہی ہے، مانتی ہوں کہ میں مختار قدیم سے پیار کرتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی پکچر کے بجائے اسے عرضلا کی پکچر بھیج دوں گی۔ عرضلا نے اسے پکچر خود ہی سینڈ کی ہوگی، اور یہ میرے بوائے فرینڈ کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے کبھی بھی عرضلا کی پکچر اسے سینڈ نہیں کی۔ آپ چاہیں تو میرے موبائل کو چیک کر سکتے ہیں۔ میں عرضلا کی سب سے قریبی دوست ہوں اور اسے جانتی ہوں کہ اس کی نیچر کیسی ہے، اور یہ ہوا تھا عرضلا کے کردار پر کاری ضرب۔ عرضلا حیرت بھری نظروں سے ہدا کو دیکھ رہی تھی، جس دوست کو اس نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا، جس کو وہ اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی تھی، جس کو وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرے۔ اس دوست نے اس پر بھری محفل میں اس کی عزت اچھال دی تھی۔ یہ کیسی دوست تھی اس کی؟ اس کا مطلب اس کی دوست بک گئی تھی، وہ بھی مختار قدیم کے ہاتھوں۔ دیا گیا کوئی جھوٹا دلاسا۔ مختار قدیم نے اسے اور اس کے پیار میں دیوانی پاگل لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی ہوگی۔ عرضلا یہ سب کیا بول رہی ہے؟ عارش نے دوبارہ سے عرضلا کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے یا نہیں؟ عرضلا نے عارش کی طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ سے لہجے میں کہا تھا۔ کسی اور سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب اس کا شوہر اس پر یقین کرتا ہے تو کسی اور کو اپنی صفائی دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مجھے یقین ہے، لیکن یقین دلاؤ یہ جھوٹ بول رہی ہے نا۔ اسے کہو کہ ایسے جھوٹ نہ بولے۔ عارش کا دماغ جو پہلے ہی غصے سے پھٹ رہا تھا، اپنے نقصان کو سوچتے ہوئے مزید مختار کی باتوں نے اور ہدا کی باتوں نے اس کا دماغ جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اسی لیے وہ دھاڑتے ہوئے عرضلا پر چلایا تھا سب کے سامنے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو مجھے یقین دلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں بالکل بھی کسی کے سامنے بھی اپنی صفائی پیش نہیں کروں گی۔ میرا کردار کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی۔ میں مزید آگے کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ آپ کو جیسا سمجھنا ہے ویسا ہی سمجھ لیں، کیونکہ آپ کے لہجے سے بغاوت کی بو آ رہی ہے، جو صاف مجھے سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے۔ عرضلا کی ایسی باتیں سننے کی دیر تھی کہ عارش نے اس پر دھاڑتے ہوئے کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، آئندہ اپنی یہ شکل میرے سامنے بالکل بھی مت لانا۔ ایسا نہیں تھا کہ عارش کو اس پر یقین نہیں تھا،
لیکن سچویشن ہی کچھ ایسی بن گئی تھی کہ اس کا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا، اور غصے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس انسان کو دیکھا جس نے اس کا 4 لوگوں کے سامنے تماشا بنا دیا۔ بھری محفل میں کبھی بھی اس نے اوزلا کا بھرم قائم ہی نہیں رکھا تھا۔ ثابت ہوا تھا مرد ہمیشہ مرد ہی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی عورتوں کو عزت دے ہی نہیں سکتا۔ کمرے کے اندر تو مرد ہمیشہ عورت کو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے، لیکن کمرے کے باہر وہ اسے پیر کی جوتی بھی نہیں سمجھتا۔ اوزلا نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، اور ساتھ ہی وہ چپ چاپ بنا کسی کو کچھ بھی کہے حویلی کے اندر جا چکی تھی۔ شاید اس کی قسمت ہی ایسی تھی، خوشیاں کبھی اسے راس ہی نہیں آتی تھیں۔ ملیار نے جلدی سے اس کے پاس جا کر اسے روکا، لیکن اوزلا نے نفی میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی تھی۔ ملیار نے ایک افسوس اور طرز بھری نظر سے آرش کو دیکھا تھا۔ آرش نے اس کی نظروں کا کوئی بھی رسپانس نہ دیتے ہوئے گارڈز کو بلا کر خدا اور مختار قدیم کو حویلی سے باہر پھینکوا دیا تھا، اور ساتھ ہی بنا کسی کی پرواہ کیے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ غصے میں تھا، اسی لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کر کے جا چکا ہے، اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر گیا۔ اور اس نے کی حالت دیکھتے ہوئے خدا کو ملال ہوا تھا وہ یہ کیا کر چکی تھی، لیکن اگلے ہی پل مختار کو اپنے ساتھ پا کر وہ خوش ہوئی، اور اپنے ضمیر کو بیچ کر اور اپنے ضمیر کی آواز دبا کر وہ اپنے راستے جا چکی تھی۔ محضلہ بھی روتے ہوئے اپنی بہن کے پیچھے بھاگی تھی۔ اب وہ بھی تو نہیں تھی کہ وہ باتیں سمجھ نہیں پاتی۔ عنایہ اور زریش کو بھی افسوس ہو رہا تھا آرش کی ذہنیت پر۔ ملیار اور برلاس اپنی بہن کے پیچھے ہی بھاگ رہے تھے کہ انہیں محضلہ کی چیخ سنائی دی تھی، اور وہ لوگ جلدی سے محضلہ کے پیچھے بھاگے تھے، اور ادھر پہنچتے ہی پتھرائی ہوئی نظروں سے وہ سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے، جہاں سے سیڑھیوں سے گرنے کے باعث اوزلا خون میں لت پت زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے اس کے سر کا بیک والا حصہ سیڑھی کے کونے پر جا کر لگا تھا، جس کی وجہ سے خون ہر طرف پھیل گیا تھا۔ آرش کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اوزلا حویلی کے اندر اپنی پیکنگ کرنے جا رہی تھی، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے۔ ابھی وہ حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں 2 سے 3 قدم کا فاصلہ ہی اس نے طے کیا تھا کہ اس کے دل کی جگہ میں ناقابل برداشت درد اٹھا تھا، جسے وہ اپنے ہاتھ سے مسل کر دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے درد کو اگنور کرتے ہوئے اوپر چڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کیسی عجیب سی زندگی تھی اس کی۔ خوشی تو 2 پل کے لیے بھی اسے راس نہیں آتی تھی۔ ابھی تو اسے لگا تھا کہ ابھی تو وہ خوشیوں کو محسوس کرنے لگی ہے۔ بے اختیار اس کے دل کی جگہ میں درد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، جسے مسلسل مسل کر دبانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن درد اب مزید اس کے ہاتھ دبانے کی وجہ سے بھی یا پھر مسلنے کی وجہ سے بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ آخری سیڑھی رہ گئی تھی۔ اوپر چڑھتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ اسے زوردار چکر آئے، اور وہ خود کو قابو میں نہ رکھ پائی۔ اس سے پہلے ہی وہ بری طرح سے سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اور اس کے منہ سے اف تک کی آواز نہیں نکلی تھی۔ آخری بار جو اس نے چیخنے چلانے کی آواز سنی تھی وہ صرف اس کی گڑیا تھی۔ ہاں، وہ اس کی گڑیا، اس کی بہن، اس کا سب کچھ، اس کی محضلہ تھی، جسے آرش کے ساتھ رہتے ہوئے وہ وقت ہی نہیں دے پاتی تھی، اور آج مشکل وقت میں سب سے پہلے وہی اس کے پاس کھڑی تھی۔ محضلہ چیختی چلاتی ہوئے برلاس اور ملیار سے کہہ رہی تھی کہ لالا جلدی، ہمیں پتہ نہیں آپی کو کیا ہو گیا ہے۔ پوری حویلی کا سفید فرش خون سے بھر گیا تھا۔ محضلہ کے سر کے پچھلے حصے میں کافی گہری چوٹ آئی تھی، کیونکہ اتنی ساری سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے وہ اپنے حواس بھی قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ ملیار سب سے پہلے آگے بڑھا تھا، اور اسے خون میں لت پت اپنی گود میں اٹھاتے وہ لاؤنج سے باہر ہاسپٹل پہنچانے کے لیے بھاگا تھا، اور اس کے پیچھے محضلہ بھی گئی تھی۔ ذرم بھی ملیار کی گود میں خون سے لت پت اوزلا کو دیکھتے وہ پیچھے محضلہ کو بھاگتے دیکھ کر جلدی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ روحان کو وہ زریش کے حوالے کر کے برلاس اور بصیر کو باقی سارے مہمانوں کو نپٹانے کا کام دے کر وہ ملیار کے ساتھ ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ اوزلا کی حالت دیکھ کر سارے گھر والے ہی بکھلا گئے تھے۔ سب کو ہی آرش پر افسوس ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اوزلا کے نصیب پر بھی افسوس کر کے رہ گئے تھے، جسے آرش جیسا انسان ملا تھا جو بھروسہ کرنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ یا بیوی کے رشتے میں اعتبار ہی تو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔
اگر ان دونوں میں سے اعتبار کو ہی نکال دیا جائے تو دو اجنبی بھلا کب ساتھ بیٹھتے ہیں؟ یہ اعتبار اور بھروسہ، یقین، یہی سب کچھ تو ہوتا ہے۔ عالم زیب خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر آنسو آ گئے تھے۔ کتنا بے بس باپ تھا کہ بھری محفل میں اپنی بیٹی کے کردار پر اٹھتی ہوئی انگلی کو وہ توڑ نہیں پائے تھے۔ کتنا بے بس تھے وہ۔ ابھی تو وہ شوق سے نکلے بھی نہیں تھے کہ سب کچھ پل جھپکتے ہی ہوتا چلا گیا۔ اسے سب کچھ اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا، جس طرح سے اس کی محبوب بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، بنا اسے معاف کیے۔ اس طرح سب کچھ اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا، جس طرح اس کی محبوب بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، بنا اسے معاف کیے۔ اسی طرح لگتا ہے کہ اس کی بڑی بیٹی بھی اسے معاف کیے بغیر ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ نہیں نہیں، وہ اپنی بیٹی کو کسی طور پر بھی اب مزید عارش جیسے انسان کے ساتھ رہنے نہیں دے سکتے تھے۔ عالم زیب خانزادہ بنا وہاں لوگوں کی پرواہ کیے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا عرضلا کے پیچھے ہسپتال نکل چکا تھا۔ یہ سب کیا کر دیا ہے عارش لالا نے؟ زریش آپی، مجھے تو عرضلا آپی کے نصیب پر افسوس ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں عارش لالا نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنی ہی بیوی پر یقین نہ کر کے سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ پہلے تو شاید عرضلا آپی نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن اب تو بات ان کے کردار پر ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب عارش لالا کے ساتھ عرضلا آپی رہ پائیں گی۔ عنایہ روتے ہوئے زریش سے کہہ رہی تھی، میری جان، اپنی حالت پر رحم کرو۔ تم پہلے بھی ٹھیک نہیں ہو، تمہارے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے۔ ایسی حالت میں زیادہ پریشان ہونے کی یا پھر اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، زریش نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ اگر سبھی ٹوٹ جائیں، سب کو کون سنبھالے گا؟ اسی لیے زریش اپنے آنسو ضبط کیے ایک ہاتھ میں وہ روحان کو اپنے حصار میں لیے ہوئی تھی، تو دوسرے ہاتھ سے وہ عنایہ کو تسلی دے رہی تھی۔ شمائلہ بیگم بھی اپنے بیٹے کے کیے پر شرمندہ نائلہ بیگم کو تسلیاں دے رہی تھیں۔ ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ان کی بیٹی کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ اب عارش کو اپنی آنکھوں کے سامنے تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آج پہلی بار دادی کے دل میں اپنی پوتی کے لیے پیار جاگا تھا، وہ بھی اس حالت میں جب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اس حالت میں جب وہ جینے کی امنگ ہی چھوڑ چکی تھی۔ دادا جی بھی جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ ایک طرف بیٹھے بصیر اور برلاس کو دیکھ رہے تھے، جو مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد اب جانے کی دعوت دے چکے تھے۔ ایک ایک کر کے سارے مہمان حویلی سے چلے گئے تھے، اور اس وقت حویلی کے لان میں سوائے حویلی والوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وارڈن بھی گل کو بہت سارا سمجھانے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ گل بھی ایک طرف ڈری سہمی سی بیٹھی برلاس کا اپنی طرف متوجہ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جانتی تھی کہ گھر والوں پر کیا گزر رہی ہے۔ برلاس نے گل کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، جلدی سے اس کی طرف بڑھتے، اس کے ساتھ بیٹھتے، اس کے گرد اپنا حصار باندھتے، اسے اپنے کندھے سے لگا چکا تھا۔ گل کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، اور برلاس منہ سے کچھ بھی بولے بغیر اس کی کمر سہلاتے اسے تسلی دے رہا تھا، جیسے کہ برلاس جانتا ہو کہ وہ اس سچویشن سے ڈر گئی ہوگی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ عرضلا کے لیے غمگین تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عارش کے اوپر سب کو افسوس بھی ہو رہا تھا کہ عارش نے یہ کیا کر دیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گزرا ہوا وقت کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا۔ سب کو اس بات کا ملال بھی ہو رہا تھا کہ کسی نے بھی عرضلا کے لیے آواز تک نہیں اٹھائی، اور نہ ہی عارش کو کسی نے بولنے سے روکا تھا کہ وہ عرضلا کے کردار پر کوئی بھی بات نہ کرے، سوائے ملیار کے۔ ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں نہایت ہی ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی وہ تینوں اس وقت ICU روم کے باہر کھڑے کشمکش میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹر بھی بھاگے بھاگے آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک پیپر اور پین دے کر گئے تھے کہ اس پیپر پر سائن کر کے ہمیں بتائیں کہ آپریشن کے دوران اگر پیشنٹ کوما میں چلی گئی یا پھر وہ مر گئی تو اس کا ذمہ دار ہسپتال کا عملہ نہیں ہوگا۔ اور تینوں ہی اس سچویشن کو دیکھ کر اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ بے اختیار ہی ملیار اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر رہ گیا۔ کیا خواہش کی تھی اس نے؟ صرف بہن ہونے کی؟
وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی دو دو لاڈلی بہنیں ہوں گی اور بڑی والی کی حالت اس کا جگریار ہی ایسی کر دے گا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ جب عارش نے پہلی بار ہی اوزلا پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے نکاح والے دن اس وقت ہی وہ اگر اپنی بہن کے لیے آواز اٹھا لیتا تو شاید یہ نوبت کبھی بھی نہیں آتی۔ کاش وہ بھائی ہونے کا فرض نبھا پاتا، کاش وہ عارش کو اس وقت اس بات سے پہلے ہی آگاہ کرتا کہ اگر اس کی بہن پر ذرا سی بھی آنچ آئے تو وہ اپنی بہن کو اس سے دور کر دیتا۔ کاش وہ عارش کے دل میں خوف بٹھا دیتا کہ وہ اسے دور کر دے گا اپنی بہن کو اگر اسے ذرا بھی تکلیف ہوئی تو۔ عارش اتنے سنگین الفاظ استعمال کرنے سے پہلے ایک بار سوچ تو ضرور لیتا۔ اس نے تو اوزلا کو اپنی جاگیر ہی سمجھ لیا، جب چاہا اس کا دل توڑ دیا اور جب چاہا اسے اپنے پاس لے کے اسے پیار دے کر اسے اپنا آپ معاف کروا دیا اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کا دل توڑ دیا۔ ہاں، آج ایک بھائی رو رہا تھا اپنی لاڈلی بہن کے نصیب کے لیے۔ وہ مضبوط اور توانا مرد سرخ آنکھوں سمیت روتا ہوا خود کو کوس رہا تھا کہ کاش وہ اپنے جگریار کے سامنے اپنی لاڈلی بہن کے لیے کھڑا ہو پاتا، لیکن وقت کا کام ہی گزرنا اور وہ گزرتا چلا گیا۔ پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ صرف کاش، کاش اور کاش۔ صنم نے جیسے تیسے کر کے اس پیپر پر سائن کر کے ڈاکٹرز کو آپریشن کے لیے اجازت دے دی تھی۔ اس کا خود کا دل بھی سچویشن سے ڈر گیا تھا۔ ایک طرف وہ محسلہ کے رونے پہ تڑپ رہا تھا، اسے دلاسے دے دے کر تھک گیا تھا، وہ تو دوسری طرف ملیار نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ اس سچویشن کو وہ سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ آئی سی یو روم کے اندر ڈاکٹر اوزلا پر جھکے مشینوں میں جکڑے اس کے وجود کو آپریشن کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس کے سر کے بیک پر بہت ہی زیادہ گہری چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے جلدی آپریشن کرنے کا کہا تھا، اور سر کے بیک سائڈ پر جو چوٹ آئی تھی وہ انتہائی نازک حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹرز نے بنا وقت ضائع کیے اس کی سرجری کرنا شروع کر دی تھی۔ اوزلا کے ایک ہاتھ پر ڈرپ اور ایک ہاتھ پر انجیکشن لگا ہوا تھا، ساتھ ہی انگلی پر سانسوں کی ڈور تھمی ہوئی تھی اور آکسیجن ماسک اس کے چہرے پر لگایا گیا تھا۔ وہ بے اختیار ہی گہری گہری سانسیں بڑھنے لگی تھیں، جیسے کہ اس کی سانس اکھڑنے کے در پر ہو۔ چیک اپ کرنے کے دوران ڈاکٹرز کو پتہ لگا کہ اسے ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے چکر آئے اور وہ سیڑھیوں سے گر کر مزید خود کو چوٹ پہنچا چکی تھی۔ اوزلا اس طرح گہرے گہرے سانسیں بھرنے پر تمام ڈاکٹرز بکھلا اٹھے تھے۔ جلدی سے مانیٹر مشین کی طرف سب ڈاکٹرز نے دیکھا تھا، جو بالکل کبھی اسٹریٹ لائن آتا تو کبھی اوپر نیچے ہو جاتا۔ سارے ڈاکٹرز ہی اوزلا کی حالت کو دیکھ کر جلدی جلدی سے اسے ٹریٹمنٹ دے رہے تھے تاکہ اس کی بچی ہوئی سانسوں کو بچا سکیں۔ عارش بھائی، اپنی بیوی کو زیادہ پارسا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بول رہی ہے، مانتی ہوں کہ میں مختار قدیم سے پیار کرتی ہوں، لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی پکچر کے بجائے اسے اوزلا کی پکچر بھیج دوں۔ اوزلا نے اسے اپنی پکچر خود ہی سینڈ کی ہوگی اور یہ میرے بوائے فرینڈ کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے کبھی بھی اوزلا کی پکچر اسے سینڈ کی ہی نہیں۔ آپ چاہیں تو میرے موبائل فون کو چیک کر سکتے ہیں۔ میں اوزلا کی سب سے قریبی دوست ہوں اور جانتی ہوں کہ اس کی نیچر کیسی ہے، اور یہ ہوا تھا اوزلا کے کردار پر کاری وار۔ اوزلا کو بے اختیار ہی وہ ساری باتیں ذہن میں گونجنے لگی تھیں۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے یا نہیں؟ مجھے یقین ہے، لیکن یقین دلاؤ کہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اسے کہو کہ ایسے جھوٹ نہ بولے، عارش نے اس پر دہاڑتے ہوئے کہا تھا، کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ آئندہ اپنی یہ شکل میرے سامنے بالکل بھی مت لانا۔ ساری باتیں ایک ایک کرنے کے بعد اس کے دماغ میں گٹ مٹ ہوتی بری طرح سے اس کی سانسوں کو اکھڑنے کا سبب بن رہی تھیں۔ اس ستمگر کے الفاظوں کو یاد کرتے ہوئے اوزلا کی جان نکلنے کے در پر تھی۔ اس کا وجود پورا کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر اس سچویشن پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اپنے ہاتھ کو جلد از جلد چلاتے ہوئے کسی بھی طرح سے اوزلا کی بچی کچی سانسوں کو واپس لانے کے لیے اپنی جی توڑ کوشش کر رہے تھے۔ باہر محسلہ روتے ہوئے ملیار کے سینے سے لگی تڑپ رہی تھی۔ ملیار بھی روتے ہوئے اسے دلاسے دے رہا تھا، اور ضرم ان دونوں کو روتے ہوئے دیکھ کر بے بسی سے انہیں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ مورے، مورے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ مورے، میں اس دنیا میں اور نہیں جینا چاہتی، پلیز مورے، مجھے ساتھ لے جائیں۔ چھم کر کے اوزلا کی آنکھوں کے سامنے اس کی مورے کا عکس لہرایا تھا، اور وہ اپنے مورے کے قدموں میں بیٹھی گڑ گڑا کر اپنے مورے سے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میری بہادر بیٹی، اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی تو تمہاری چھوٹی بہن کا کیا ہوگا؟
اگر یہ دنیا تمہارے جیسی مضبوط بیٹی کے لیے بھی اس قدر ظالم ہو سکتی ہے تو تمہاری چھوٹی بہن اس کی معصومیت کو اس دنیا میں کیسے رہ پائے گی؟ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے گئی تو تمہاری چھوٹی بہن کا کیا ہوگا؟ اس کی مورے اسے بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ لیکن مورے، مجھے نہیں رہنا، حویلی والے بہت ظالم ہیں۔ مورے، وہ دل توڑ کر پھر دوبارہ سے دل جوڑ کر دل کو بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو اذیت دینا جانتے ہیں۔ مورے، مجھے نہیں رہنا اس دنیا میں۔ عرضلا، میری پیاری اور بہادر بیٹی، میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں جا رہی ہوں اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا اور اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، دنیا کے سرد و گرم ہواؤں سے بچاتے رہنا۔ اس کی مورے نے اتنا کہا اور اگلے ہی پل وہ عکس عرضلا کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو گیا تھا۔ اس کی مورے دوبارہ سے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب پہلی بار اس کی مورے جا رہی تھی تب بھی اس کی مورے نے یہی کہا تھا کہ اپنی بہن کا خیال رکھنا، اور دوسری بات جب وہ خود اپنی مورے کے پاس جا رہی تھی تو اس کی مورے نے اسے یہی کہہ کر روکا تھا کہ اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا۔ اس کی بگڑتی ہوئی سانسوں کو دوبارہ سے ٹھیک ہوتے دیکھ کر ڈاکٹرز نے سکھ کی سانس بھری تھی اور اب وہ دوبارہ سے آکسیجن ماسک کا لیول کم کرتے ہوئے اس کی سرجری کرنا اسٹارٹ ہو چکے تھے۔ حویلی کی ساری خواتین بھی اس وقت بڑے سے لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھی، ہاتھ میں تسبیح لیے عرضلا کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ جب سے زرم نے انہیں بتایا تھا کہ ڈاکٹرز نے اس کی سرجری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پیپر پر سائن بھی کروایا ہے کہ سرجری کرنے کے دوران اگر اس کی جان چلی گئی تو ہاسپٹل کا عملہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اور یہ بات سنتے حویلی والوں کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر کوئی آنکھوں میں آنسو لیے، ہاتھوں میں تسبیح لیے مسلسل عرضلا کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ جس لڑکی کے لیے وہ لوگ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں وہ تو زندگی کی امید ہی چھوڑ چکی ہے، وہ تو جینا ہی نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ حویلی والے بھی ساری امید لیے اللہ تعالیٰ سے عرضلا کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ محسلہ، ملیار اور زرم بھی مسلسل عرضلا کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ملیار کی حالت ایسی تھی کہ ادھر ڈاکٹرز نے اسے کوئی بری خبر سنائی اور ادھر وہ دھڑام کر کے زمین پر گر جائے گا تھا تو ہاسپٹل کے بینچ پر، لیکن سن سا بیٹھا تھا۔ عارش جیسے ہی اسلام آباد اپنے شو روم پہنچا تو اسے یہ بات سن کر نہایت ہی جھٹکا لگا تھا کہ ساری کی ساری گاڑیاں ہی شو روم کے اندر کھڑی ہیں اور کوئی بھی چوری نہیں ہوئی۔ عارش اس وقت الجھ چکا تھا کہ اگر چوری نہیں ہوئی تو اس کے مینیجر نے اسے جھوٹ کیوں بولا، اور وہ اب بھوکے شیر کی مانند دھاڑتے ہوئے مینیجر کو ڈھونڈ رہا تھا کہ آخر جھوٹ بولنے کی وجہ ہی کیا تھی۔ اس نے پولیس میں رپورٹ لکھوا کر ساتھ ہی ساتھ چند آدمیوں کو مینیجر کا پتہ لگانے کے لیے کہا تھا۔ اب وہ اپنے آفس کی چیئر پر بیٹھا بے چینی سے کبھی ایک سائڈ رخ موڑتا تو کبھی دوسری سائڈ، لیکن اسے کسی بھی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ عرضلا کی باتیں، اس کا رویا رویا سا چہرہ اور اس پر یقین نہ کرنا، عارش کو سب یاد آتے ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اب وہ روئے چلائے تڑپے، اس سے عرضلا کو کیا فرق پڑنے والا تھا؟ ان چار لوگوں کے سامنے عرضلا نے اس سے مانگا ہی کیا تھا؟ فقط بھروسہ۔ لیکن عارش جیسے کمزور مرد نے اس کا بھرم چند لوگوں کے سامنے رکھا ہی نہیں بلکہ اسے بھری محفل کے سامنے تماشا بنا دیا۔ بساختہ ہی عارش نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے پڑے شیشے کے میز پر مار کر اس کو چکنا چور کر دیا تھا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ کانچ سے بھرے اس کے آفس کے سفید فرش کو خون سے داغدار کر گئے۔ عارش کو جب اس سے بھی سکون نہ ملا تو وہ دونوں ہاتھ لے کر اور زور زور سے دیوار پر مارنے لگا۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کا حلیہ اکثر بگڑ چکا تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں، ہاتھوں سے بھل بھل خون بہتا، قمیص کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ اس کا حلیہ اس وقت شدید قابل رحم حال میں تھا، لیکن اسے دیکھ کر اس کے گھر والوں کو یا پھر اس کی بیوی کو ذرا بھی ترس نہیں آئے گا، یہ بات وہ جان چکا تھا۔ اپنی زندگی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی بگاڑ چکا تھا، بھلا اب وہ کس چیز کی امید رکھ رہا تھا؟ اپنے گھر والوں سے یا پھر اپنی بیوی سے کہ وہ اسے دوبارہ سے معافی دے دے گی؟ نہیں، اب تو لگتا ہے کہ عرضلا اس کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ نہیں، میں اسے منا لوں گا، وہ مجھے معاف کر دے گی۔
دور جانے کے خیال سے ہی عارش کی سانسیں اکھڑنے کے در پر ہو گئیں، اس لیے خود سے ہم کلام ہوتا وہ واپس سوات جانے کے لیے اپنی گاڑی موڑ چکا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ سوات پہنچنے پر اسے ایک بہت ہی گہرا صدمہ لگنے والا ہے۔ آخر وہ اپنے پیچھے ایک جیتی جاگتی لڑکی کو موت کے منہ میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ واپس جانے پر وہ کیا امید کر رہا تھا کہ اس کے در کے لیے اس جگہ پر کھڑی اسے اپنے کردار کی بھیک مانگے گی، کہ وہ اس پر بھروسہ کرے؟ بالکل بھی نہیں۔ اپنی گاڑی میں بیٹھا وہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جہاں ایک اور قیامت خیز خبر اس کا انتظار کیے ہوئے تھی۔ مسلسل 6 گھنٹے گزر چکے تھے، صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، لیکن ابھی تک ڈاکٹرز کے حوالے سے اورزلا کے بارے میں کوئی بھی اچھی خبر سننے کو نہیں ملی تھی۔ حویلی والے بار بار فون کر کے زرم سے پوچھتے اورزلا کے بارے میں، لیکن اس کے لبوں پر صرف ایک ہی جواب ہوتا کہ ابھی ڈاکٹرز آپریشن روم سے باہر ہی نہیں آئے۔ یہ رات ہر کسی پر قیامت کی رات کی طرح گزری تھی، بالکل نہ ختم ہونے والی، اذیت ناک۔ کسی نے بھی ایک پل کے لیے بھی قنوطگی کی نیند نہیں لی تھی۔ مسلسل اورزلا کے لیے دعا گو تھے۔ صبح کی روشنی ہر سو پھیل چکی تھی کہ تبھی عارش کی گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تھی، اور وہ ابتر سے ہولیاں لیے جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ حویلی کے لاؤنج میں آیا تو سب ہی لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر اسے کچھ کھٹکا سا لگا۔ اس کے دماغ میں ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں۔ کیا کچھ ہو گیا تھا کہ سب اس طرح سے رات والے کپڑوں میں بیٹھے تھے؟ ایسے بھی کیا بات تھی کہ کسی نے چینج کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ نکل جاؤ اس حویلی سے۔ میری بیٹی کو موت کے منہ میں پہنچا کر بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ پھر دوبارہ سے حویلی میں آ کر اس کی زندگی حرام کرنے چلے آئے ہو، یا پھر اس کی ذات پہ کوئی اور الزام لگانا رہ گیا ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ اورنگزیب خانزادہ کی طبیعت رات سے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ ہاسپٹل جانے کے بعد بھی زرم نے زبردستی انہیں حویلی پر چھوڑا تھا، اور اب وہ بھی سب کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ تبھی ان کی نظر حویلی میں داخل ہوتے عارش پر پڑی، اور وہ بنا کسی کی بھی پرواہ کیے اٹھا اور عارش کا گریبان پکڑتے جھنجھلاتے ہوئے اسے ہوش دلانے لگے کہ آخر وہ کیا کر چکا ہے، کیا ہوا ہے اسے۔ عارش کے لیے بولنا محال ہو گیا تھا، مجال تھی جو اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکل جاتا۔ بھری محفل میں اس پر الزام لگانے کے لیے تو اس کی بڑی آواز نکل رہی تھی، اور اب اس کی آواز ہی آنا بند ہو گئی تھی۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اسے اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس نے جو کیا ہے وہ غلطی نہیں تھی، وہ گناہ تھا، اور گناہ کی معافی صرف اللہ دیتا ہے، اللہ کے بندے نہیں، کیونکہ اللہ جتنا ظرف اللہ کے بندوں میں نہیں ہوتا، اور اپنے اوپر گزری داستان اور اذیت ناک لمحوں کو اتنی جلدی نہیں بھول پاتے جتنی جلدی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم گناہ کریں اور 2 منٹ بعد ہی ہم توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ ابھی 2 منٹ ہی تو گزرے ہیں، تم نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، اتنی جلدی میں تمہیں معاف کیسے کر دوں؟ لیکن انسان ایسے نہیں ہوتے، اپنے اوپر گزرے اذیت ناک لمحے انہیں اپنے ذہن میں بالکل نقش ہوتے محسوس ہوتے ہیں، اس لیے اتنی جلدی وہ معاف کرنا تو دور کی بات ہے، اس ستمگر کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اب آگے ان دونوں کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آؤ میں تمہیں کمرے میں لے کر چلتا ہوں۔ برلاس نے سب کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی گل کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی تھکن کے آثار صاف طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ سب کے سامنے اس طرح سے برلاس کا بے دھڑک ہو کر اپنی فکر میں بولنا گل کے دل کو اچھا لگا تھا۔ اس طرح ہم سفر کی چاہ تو اس نے کبھی بھی نہیں کی تھی، جس طرح کہ ہم سفر سے اسے نوازا گیا تھا۔ وہ اپنے رب کا تہ دل سے شکر گزار تھی۔ بیٹا لے جاؤ اسے، وہ تھک گئی ہوگی، رات سے ہی یہیں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر فنکشن بھی تو تھا، جاؤ لے کر جاؤ۔ نائلہ بیگم نے گل کے ساتھ ساتھ برلاس سے بھی کہا تھا۔ برلاس نے اس کو اپنی گود میں اٹھا کر کمرے کی طرف لے کر چل دیا تھا۔ برلاس کا سب کے سامنے اس طرح سے خود کو گود میں اٹھا کر کمرے کی طرف لے کر جانا، گل کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کتنا بے شرم تھا وہ! سب بڑے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ اسے بے شرمی سے اٹھا کر کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ سب وہاں پر بیٹھے تھے اور آپ یوں آ گئے؟ گل سے بولنا محال ہو گیا تھا۔
برلاس بڑی گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کو سرخ پڑتے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا ہو گیا میری جان؟ سب کو پتہ ہے کہ میں ابھی آپ ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی، اسی لیے میں آپ کو اٹھا کر لایا ہوں۔ برلاس نے شدید ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی گل سے نہایت ہی نرم لہجے میں کہا تھا۔ لیکن سب بڑے بیٹھے تھے۔ گل کو ابھی بھی وہی ٹینشن تھی کہ سب بڑوں کے بیچ سے وہ اسے اس طرح سے کیوں اٹھا کر لائے۔ اب وہ سب کے سامنے کس طرح سے جائے گی؟ یہی ٹینشن اس کے چہرے پر صاف برلاس کو دکھائی دے رہی تھی، اور وہ اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے برلاس دنگ سا رہ گیا۔ گل ادھر دیکھو میری طرف۔ برلاس نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا، جو گل نے بلا جھجک اور بنا دیر کے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہارا محرم ہوں۔ اگر میں تمہیں تمہارا خیال کرتے اٹھا کر کمرے میں لے آیا تو اس میں کون سی بڑی بات؟ میری جان، کوئی بات نہیں نا؟ اور ویسے بھی کوئی کچھ بھی نہیں سوچتا، سب ٹینشن میں تھے، کسی نے ہماری طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ برلاس گل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو بات کئی حد تک سچ بھی تھی۔ برلاس کی بات سن کر گل بھی ریلیکس ہو گئی تھی، اور اس کے چہرے پر پرسکون تاثرات دیکھ کر برلاس کو بھی سکون اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا۔ لیکن کہیں نہ کہیں اسے بھی بے چینی ہو رہی تھی۔ اپنی بہن کی طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ اپنے بھائی ہونے کا فرض نبھا ہی نہیں پایا تھا، اور اب مزید اس کی بہن کا جو بھی فیصلہ ہوگا برلاس نے وہی کرنا تھا۔ اگر اس کی بہن چاہے تو وہ عارش سے طلاق بھی لے سکتی ہے، اور اس میں وہ اپنی بہن کا پورا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زبردستی کے رشتے سے اچھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی رشتے ہی نہ ہوں۔ برلاس مزید نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن جو پہلے ہی تکلیفوں میں اپنی زندگی گزار آئی تھی، اب مزید کوئی اور تکلیف اس کی بہن کی راہ دے گی۔ اس لیے اب سب کچھ اوزلا پر چھوڑتے وہ بس اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اوکے گل، تم آرام کرو، میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی مجھے ہاسپٹل جانا ہے، اپنی بہن کے پاس، برلاس نے گل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو گل نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ برلاس کو اٹھتے دیکھ کر گل نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے جیسے اپنی طرف سے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ، بساختہ ہی برلاس کے منہ سے نکلا تھا، اور ساتھ ہی اس کے اسی ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے اسے ٹھیک سے بیڈ پر لٹایا، کمفرٹر اس کے اوپر اڑاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بنا اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھے لائٹس آف کرتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر اس کے سرخیاں جھلکاتے چہرے کی طرف ایک بار بھی دیکھا تو وہ اس کے پاس سے اٹھ کر نہیں آ پاتا، اسی لیے وہ جلدی سے اسے بنا دیکھے نکل آیا تھا۔ کمرے سے نکل کر وہ نیچے لاؤنج کی طرف آیا، جہاں اس کے بابا عارش کا گریبان پکڑے اسے حویلی سے نکل جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ عارش کو دیکھتے ہوئے اسے دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ عارش خانزادہ نے اپنے اوپر اپنی خوشیوں کو خود ہی حرام کر دیا تھا۔ بابا کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں آپ لالا کو۔ برلاس خانزادہ نے تحمل سے جاتے اپنے بابا کے ہاتھوں سے اپنے لالا کا گریبان چھڑوایا تھا۔ تم ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ میں اس لڑکے کا گریبان چھوڑ دوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی؟ اس کی ساری زندگی میں زہر گھول دیا، صرف اور صرف جھوٹی تصویروں کی بنا پر۔ کاش میں اتنا بے بس باپ نہیں ہوتا، اور اس وقت اپنے ہاتھوں سے ہی عارش خانزادہ کا خون کرتا، جب وہ میری بیٹی پر بے بنیاد الزام لگا کر اسے حویلی سے نکل جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کیوں اتنا بد نصیب باپ ہوں میں کہ اپنی بیٹی پر آئی تکلیف میں اپنے اوپر جھیل نہیں سکا۔ عالمزیب خانزادہ نے اتنا کہا اور زمین پر بیٹھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکے تھے۔ بے بسی ایسی تھی کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کریں۔ اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ دیکھ کر وہ اندر ہی اندر جیسے ختم ہو رہے تھے۔ بابا کیا کر رہے ہیں؟ ہوش کریں آپ، اگر آپ اس طرح سے روئیں گے تو اوزلا کو کون سنبھالے گا؟ پلیز بابا اس طرح سے نہ روئیں۔ زمین پر بیٹھے اپنے بابا کو دیکھ کر تو برلاس تڑپ ہی اٹھا تھا، جلدی سے انہیں اپنے گلے لگاتے ہوئے خود کی آنکھوں سے بھی آنسو روانہ ہو گئے تھے۔ حویلی کے سارے افراد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سب کا غم ہی اپنی اپنی جگہ تھا۔ عارش نے ہر چیز پر پانی پھیرتے ہوئے سب کو ایسے راستے پر لا کر کھڑا کیا تھا کہ چاہ کر بھی اورنگزیب خانزادہ اپنے بھائی کے پاس نہیں بڑھ پا رہے تھے۔
انہیں تسلی دینے کے لیے، کیونکہ ان کے اپنے ہی خون نے انہیں اس قدر شرمندہ کر دیا تھا اپنے بھائی کے سامنے کہ وہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ دادی اور دادا جی کی آنکھوں میں بھی آنسو روانہ تھے، سبھی غمگین تاثرات لیے رو رہے تھے کہ ایسے میں بصیر خانزادہ کا موبائل گونج اٹھا تھا اور زرم کی کال کو دیکھ کر جلدی سے کال اٹینڈ کرتے فون کو اپنے کان سے لگایا تھا۔ سبھی تقریباً سانس روکے بصیر خانزادہ کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اتنی صبح صرف اور صرف ہاسپٹل سے زرم کی ہی کال آ سکتی۔ اوکے لالا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ بصیر نے کال کٹ کر دے سب کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیسی ہے میری بیٹی؟ جلدی سے بتاؤ۔ عالم زیب خانزادہ نے جلدی سے برلاس سے خود کو چھڑاتے بصیر کی طرف بڑھتے کہا تھا۔ وہ لالا نے کہا ہے کہ ابھی ان کا آپریشن چل رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سر کے بیک حصے پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، جن کی وجہ سے فوری ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے ان کی سرجری جاری کر دی گئی ہے، اور وہ سب سے دعائیں کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جس طرح سے زرم نے ایک ایک لفظ بصیر کے گوش گزار اتارا تھا، بصیر نے بھی سارے گھر والوں کو اس بات سے آگاہ کر لیا تھا۔ اپنے ہی خون نے انہیں اس قدر شرمندہ کر دیا تھا اپنے بھائی کے سامنے کہ وہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ دادی اور دادا جی کی آنکھوں سے بھی آنسو روانہ تھے، سبھی غمگین تاثرات لیے رو رہے تھے کہ ایسے میں بصیر خانزادہ کا فون گونج اٹھا تھا اور زرم کی کال دیکھ کر جلدی سے ہاتھ میں پکڑے فون کو اپنے کان سے لگایا تھا۔ سبھی تقریباً سانس روکے بصیر خانزادہ کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اتنی صبح صرف اور صرف ہاسپٹل سے زرم کی کال ہی آ سکتی ہے۔ اوکے لالا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ بصیر نے کال کٹ کرتے سب کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیسی ہے میری بیٹی؟ جلدی سے بتاؤ۔ عالم زیب خانزادہ نے جلدی سے برلاس سے خود کو چھڑاتے بصیر کی طرف بڑھتے کہا تھا۔ وہ لالا نے کہا ہے کہ ابھی ان کا آپریشن چل رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سر کے بیک حصے پر بہت زیادہ گہری چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے فوری ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے ان کی سرجری جاری کر دی گئی ہے، اور وہ سب سے دعائیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جس طرح سے زرم نے ایک ایک لفظ بصیر کے گوش اتارا تھا، بصیر نے بھی سارے گھر والوں کو اس بات سے آگاہ کر لیا تھا۔ کسی نے بالکل بھی نا امید نہیں ہونا۔ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میں ابھی فجر کی نماز پر ہوں، لالا آپ چلیں نا میرے ساتھ، عالم زیب خانزادہ نے روتے ہوئے اورنگ زیب خانزادہ سے کہا، تو وہ بھی اپنے بھائی کو دلاسا دیتے ان کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکل چکے تھے۔ پیچھے بصیر، برلاس اور عارش بھی ان کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کے لیے نکل چکے تھے، اور باقی حویلی کی ساری خواتین بھی اپنے اپنے کمروں میں جا کر فریش ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ عارش تھکے ہوئے انسان کی طرح کندھوں کو جھکائے ہسپتال کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ خود پر مزید قابو نہ رکھتے ہوئے وہ ہاسپٹل اورزلا کے پاس آ چکا تھا۔ جانتا تھا کہ کوئی اس سے ملنے تو نہیں دے گا، لیکن پھر بھی وہ ایک آس اور امید لیے ملیار کے در پر آ چکا تھا کہ وہ اسے اس کی بیوی سے ملنے کی اجازت دے دے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر مزید میری بہن کی زندگی پر تمہاری زندگی کا ذرا سا بھی سایہ پڑا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بھول جاؤ کہ ہمارے بیچ کوئی بہت بڑی گہری دوستی تھی۔ ایسا عارش سوچ رہا تھا کہ ہاسپٹل کے اندر جانے پر ملیار کے سامنے کھڑے ہوتے ملیار اسے ایسی باتیں ضرور سنائے گا، لیکن اس کی بات سن کر تو عارش تڑپ ہی اٹھا تھا۔ بھلا وہ کیوں اپنی بیوی سے پارسائی کا ثبوت مانگے گا؟ ابھی بھی اس سے اس کی پارسائی کا ثبوت مانگنے آئے ہو؟ عارش کو بنا کوئی جواب دیتے دیکھ کر ملیار نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، نہیں۔ عارش کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جلدی سے اس نے تڑپ کر آگے بڑھتے جواب دیا تھا، میں خود کی جان نکال لوں گا اگر میں نے اس سے اس کی پارسائی کا ثبوت مانگا۔ آخر وہ میری وجہ سے ہی تو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک بول رہے ہو تم، بلکہ زندگی کیا، وہ موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ زندگی جینے کی تو اس نے خواہش ہی چھوڑ دی ہے۔ ملیار نے بھی شفقت بھرے جملے ادا کیے تھے۔ وہ الگ بات تھی کہ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے اس کا خود کا دل اندر سے کانپ کر رہ گیا تھا۔ نہیں پلیز ایسا مت بول، وہ ٹھیک ہو جائے گی، مجھے یقین ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ عارش نے جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، لیکن ملیار نے اسے دور ہوتے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی جھٹک دیا تھا۔ کیوں؟ دوبارہ سے اس کے لیے ٹھیک ہو جائے، تاکہ تم دوبارہ سے اسے اذیت دو۔
اس سے معافی مانگ کر؟ یا پھر ویٹ کہیں تمہارا دوبارہ سے ارادہ تو نہیں ہے کہ بھری محفل میں اس کو رسوا کر کے اس کے کردار پر تم انگلی اٹھاؤ گے؟ او اچھا، اگر یہ بھی نہیں تو تمہارا یہ ارادہ تو نہیں کہ دوبارہ سے اسے اپنی چچی جان کا بدلہ لینے کے لیے تم اسے تھپڑ مارو گے اور اس نکاح کے طور پر استعمال کرو گے؟ بتاؤ مجھے آگے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اوپر سے سیڑھیوں سے گر کر اس کے سر کے پچھلے حصے میں بہت گہری چوٹ آئی ہے۔ دعا کرو کہ اس کی یادداشت چلی جائے، ورنہ اگر اس سب کے بعد وہ زندہ رہنے کے بعد بھی اسے سب کچھ یاد ہوا تو عارش خانزادہ موت بھی تمہارے لیے کم سزا ہوگی، میری بہن کی طرف سے۔ ملیار خانزادہ کی باتوں کو سنتے ہوئے عارش خانزادہ پتھرائی ہوئی کیفیت میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی میں اورزلا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ اس بات پر یقین کرنا عارش کے لیے انتہائی بھیانک ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ بھی صرف اس کی وجہ سے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ خود کیوں نہیں مر گیا تھا، سب کے بعد وہ زندہ کیوں تھا۔ عارش کا کتنا خود غرض ہے انسان تھا، وہ بھی صرف اپنے لیے سوچ رہا تھا کہ اس کی اذیت کم ہونے کے لیے وہ مر کیوں نہیں گیا، اللہ نے اس سے اس کی سانسیں کیوں نہیں چھین لی، جبکہ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ زندہ رہ کر وہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ اورزلا کو بھی زندگی کی طرف لے کر آ سکتا ہے۔ لیکن بات یہ بھی تو تھی کہ اگر اورزلا اس کے ساتھ رہنا چاہے تب نہ۔ ابھی فی الحال تم دونوں چپ کر جاؤ، مزید میں تم دونوں کی کوئی بھی آواز نہ سنوں۔ ہاسپٹل ہے، کوئی گھر نہیں ہے کہ تم دونوں بحث کرنے میں لگ گئے ہو۔ ملیار اور عارش کو دوبارہ سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھورتا دیکھ کر زرم نے ان دونوں کو بینچ پر بٹھایا تھا اور مزید کچھ بھی بولنے سے منع کیا تھا۔ زرم بڑا تھا اور ان دونوں پر روب بھی تھا، تو اسی لیے ملیار اور عارش زرم کے کہنے پر بالکل چپ بیٹھ کر اب ڈاکٹرز کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے تو جیسے قسم ہی کھائی ہوئی تھی کہ اورزلا کے روم سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے۔ آپریشن اتنا لمبا ہوگا، کسی کو بھی اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی، لیکن سب کے حصے میں ہی انتظار آیا تھا اور سب نے انتظار کرنا ہی تھا جو انہیں اذیت ناک سولی پر لٹکائے ہوئے تھا۔ اب تو تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ تم نے جیسا کہا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا ہے۔ دیکھو میں تم سے پیار کرتی ہوں، اب تو نکاح میں لے لو، مجھے اپنے اور محرم بنا دو۔ خدا اس وقت مختار قدیم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ان سنسان روڈ پر کھڑے وہ دونوں بات کر رہے تھے۔ سوات کے اونچے سے پہاڑ پر وہ دونوں کھڑے اس وقت بالکل خاموشی اور تنہائی کے ساتھ ساتھ نہایت اندھیرے میں وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ